أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بعوالي بلد مجھے یہ موبائل بند کرو. سب سے پہلے حقیقت ولا سمجھنے والوں کو بے دل کے دل میں پیار جگانے والے کے ظہور پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری گزارش وہی ہے جو ایسے موقعوں پہ اکثر کرتا ہوں کہ جتنی دیر میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے ہر چہرے پہ جشن لکھا ہوا نظر آئے، ہر صفحہ رخسار کتاب مودت دکھائی دے، جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول ہو جائے، بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ عرشی فرشی جشن آپس میں گلے مل جائیں. پچھلے محلے والے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو. آج کائنات کی سب سے بڑی نبوت اور سب سے بڑی ولایت کا ظہور ہے. اور آج جس چہرے پہ خوشی نہیں ہے وہ قیامت کے دن بھی نحوست برسائے گا. تبرکاً سورہ انعام سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. ترجمہ دل پہ لکھ لینا ہے، وصول ہو جائے تو رسید ممبر پہ بھجوا دینی ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. اے میرے حبیب محمد احمد محمود اپنی طیب طاہر اطیب زبان سے یہ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے غیر کو ولی بنا لوں؟ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ دیکھو نعرہ لگانا ہو تو جشن والا لگانا، ورنہ نعرے کی چھٹی. میں کہتا ہوں اللہ کے غیر کو ولی بنا لوں. وہ زمین و آسمان کا فاتر ہے جسے میں ولی مانتا ہوں، اور اس کی نشانی یہ ہے وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں. اور اس کونے کے خاموش نگری کے باشندوں ذرا میری طرف دیکھنا. قل انی امرت، اور اے میرے محبوب یہ بھی کہہ دیجئے مجھے امر ملا ہے، حکم دیا گیا ہے. کس بات کا؟ ان اکونا، پہلے حقیقہ بٹو کرر کا ترجمہ لفظی پھر حقیقی. امرت ان اکونا اول من اسلم، مجھ محمد کو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا بنوں. میں کہہ گیا ہوں، آپ نے توجہ نہیں کی. رسول کی اولیت کی سرحد بتا رہا ہوں. امرت ان اکون اول من اسلم، جہاں اسلام وہ لا الہ الا اللہ والا نہیں،
یہ اسلام تو وہ پڑھانے آیا ہے، یہ اسلام تو وہ سکھانے آیا ہے، یہاں اسلام تسلیم سے ہے، یعنی سب سے پہلا تسلیم کرنے والا میں ہوں۔ ذرا اسلام کی تاریخ قرآن سے پوچھیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، بچے موبائل بند کر۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو ساتوں زمینوں میں ہے، سب اسلام لائے، چاہے خوشی سے چاہے کڑ کڑ کے۔ نہ ویسا نہیں، روایت ہوتی تو میں بھی تمہارا ساتھ دیتا کہ ضعیف ہوگی، آیت ہے، آیت کو ضعیف کہنے سے پہلے اسلام ایمان ضعیف ہو جاتا ہے۔ لہو اسلم من فی السماوات، ساتوں آسمانوں والے اسلام لائے، ساتوں زمینوں والے اسلام لائے، طوعاً چاہے خوشی سے، کرہاً یا کڑ کڑ کے۔ تو اب اسلام آسمانوں پر بھی ہے، زمینوں پر بھی ہے، اور اللہ محمد سے کہہ رہا ہے کہہ دو مجھے حکم ملا ہے، میں اول ہوں اسلام لانے والوں میں۔ ماننا پڑے گا ابھی جبریل اسلام نہیں لایا تھا، محمد لایا تھا۔ بلے بڑھ رہی میری باتیں یہ سر سے گزر رہی ہیں؟ ہاں دیکھو، میں جشن شروع اس وقت کروں گا جب چہرے پکاریں گے کہ جشن پڑھو۔ ابھی تمہارے ذہنوں کی زمین کو ہموار کر رہا ہوں۔ جبریل سے پہلے اسلام لایا، آدم سے عیسیٰ تک، چاہے انہیں زمین میں گنو یا آسمانوں پہ، ابھی یہ نہیں لائے۔ حسنین کا نانا پہلے اسلام لایا، اول من اسلم، میں اول ہوں اسلام لانے والوں میں۔ اتنا اول ہے کہ اول سے بھی اول ہے۔ دیکھو زمین پہ جو آیا ہے کل کی تاریخ میں، آنا اور ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا بھی یہی ہے، قد جاءکم، آیا ہے تمہارے پاس۔ یہ ایسے ہے جیسے حکیم صاحب یہ کہیں غضنفر میرے پاس آیا ہے، کیا میں ابھی پیدا ہوا ہوں؟ پتہ نہیں آپ کس کے ساتھ سے گزر رہی ہیں میری باتیں؟ تم نے کہا غضنفر آیا ہے، پیدا تو پتہ نہیں کب کا ہوا ہوں، آج تمہارے شہر میں آیا ہوں۔ تو بس یہ اول اتنا ہے کہ بس اللہ کے بعد یہ ہے، آج تو تمہاری زمین پہ آیا ہے۔ اور ذات واجب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، شاہیوال والوں، 94 والوں، ادھر ادھر سے آنے والوں، اگر زمانہ حقیقت محمدیہ کو پہچان جاتا، خدا کی دھرتی پہ 14 کا ایک بھی منکر نہ ہوتا۔ تم نے رسول کو اپنے آئینوں میں دیکھا ہے، آئینہ کبریائی میں نہیں دیکھا۔ سمجھ میں آ رہی آواز نہیں؟ اب دیکھیں، یہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ میرے ہاتھ میں آئینہ ہے، شیشہ ہے، اب اس میں میرا چہرہ نظر آ رہا ہے، یعنی میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اس آئینے میں۔ جو سمت تمہاری طرف ہے وہ چمکیلی نہیں ہے، اس پہ رنگ لگا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی آنکھوں کا اندھا اس رنگ کو دیکھ کر کہے کہ شیشہ تو کثیف ہوتا ہے، اس میں تو چمک ہوتی نہیں، یہ تو مجھ سے پوچھو جس کی طرف اس کا حقیقی رخ ہے۔ تو اسے بشریت کے رنگ میں دیکھ کر اپنے جیسا کہہ رہا ہے،
اللہ کی طرف اس کا رخ ہے، وہ کہتا ہے او جاہلو یہ تو مجھ جیسا ہے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ پچھلے محلے والوں ہمارے ساتھ جب اقرار کرنے آئے ہو کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لینا۔ ویسے بھی سمجھا کے تھک گیا ہوں اپنی بھولی قوم کو۔ شیعوں کو تو عادی ہونا چاہیے ہاتھ اٹھانے کا، تمہیں تو ہدایت ملی ہی اٹھے ہوئے ہاتھ سے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں تو آیا تمہارے اصل میں اس کی ذات میں طلسم یہ ہے کہ جس عالم میں بھی جاتا ہے اس عالم والے کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں آپ کے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے موسم میں پورے 6 مہینے کا فرق ہے۔ یہاں کڑاکے کی گرمی ہوتی ہے، وہاں کوٹ پہنے جاتے ہیں۔ اب میں یہاں لان کا کرتا پہنے ہوا تھا، اگلے دن میں ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا، وہاں میں نے کوٹ پہن لیا۔ یہ وہاں کا لباس ہے، میرا حقیقی نہیں۔ پتہ نہیں جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا ہوں، بس بات ہی یہی ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیس۔ وہ جب لاہوت میں ہوتا ہے، لاہوتی لباس، لاہوتی کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ جبروت میں آئے جبروتی پیکر، وہ کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ ملکوت میں آئے فرشتے کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ زمین پہ آئے انسان کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ نبیوں میں بیٹھا ہو انبیاء کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ وحدت کی خلوت تنہائی میں ہو وہ کہتا ہے مجھ جیسا ہے۔ دیکھو داد وہی دیتے ہیں جن کو داد دینے کی عادت ہے، جن کو نہیں ان سے مانگتا بھی نہیں۔ خدا ممبر کی قسم نہیں مانگوں گا، لیکن چہروں پہ تو اختیار ہے نا، چہرے گلاب کر لو۔ ہاں ورنہ پھر اللہ چہرے کے ساتھ جو رنگا میلی کرے گا وہ تو سوچ بھی نہیں۔ وہ ہستی ہے۔ دیکھیں بھائی یہ مجھے انگلی پہ سوئی چبھوڑی گئی، میں نے کہا سی کیوں یہ تکلیف میرے دل نے محسوس کی۔ اب اس سے آسان میں سائبال والا تو میں نہیں سمجھا سکتا، ٹھیک ہے؟ یہاں کن پٹی میں چبھوڑی گئی، سسکی نکلی، تکلیف میرے دل نے محسوس کی۔ میں دل والا ہوں، میرے نبی کا یہ تھوڑا مقام ہے، اللہ دل بھی نہیں رکھتا اور یہ اس کے دل میں رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ سر سے تو نہیں گزر رہی نا؟ ہاں آؤ عزیزان بیٹی، جس رات یہ آیا ہے بھائی یہ سی ڈی بنا، یہ فون نہیں استعمال ہوگا۔ ہاں سی ڈی لے لینا بعد میں، مجھے دے دے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ جس رات یہ آیا ہے پتہ کیا ہوا؟ امر اللہ رضوان خازن الجنان ان یفتح ابواب الجنت وفتحت ابواب السماء والفرادیس کلها وبشرت الارض وان النور المكنون منه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ظہر وأصبحت أصنام قريش وأصنام الدنيا كلها مكنوسة مصفرة فيها شياطينها وأصبح عرش إبليس اللعين منكوسا 40 يوما۔ جس رات اس نے زمین پہ قدم رکھا
اللہ نے رضوان سے کہا جو جنتوں کا خازن ہے آج جنت کے در کھول دے. نہ اب ایسا ہے جشن کے بعد حکیم صاحب نے لنگر کھول دیا. اب لنگر تو کھلا ہے کوئی بدبخت خود نہ لے. یہ اس کی مرضی ہے. نہیں اللہ نے رضوان سے کیوں کہا کہ ساری جنتوں کے دروازے کھول دو. آج رات اللہ تو جنت لٹانے پہ تیار ہے. اس سے بڑی بدبختی اور کس بندے کی ہوگی وہ جنت کے در کھول لے اور بندہ منہ پھیر لے. فوتحت ابواب السماء ساتوں آسمانوں کے در کھل گئے کہ دعائیں ہواؤں میں نہ پھرتی رہیں. آسمانوں کے دروازے کھولو اوپر آئیں. والفرادیس تمام فردوسوں کے در کھل گئے. وبشرت الارض اللہ نے زمین کو خوشخبری بھیجی. کیا بِأَنَّهُ النُّورُ الْمَكْنُونُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ ظَهَرَ. اور زمین میرا وہ چھپا ہوا نور جس سے محمد ہے آج ظاہر ہو گیا. نا میں نے جملہ بولا کچھ ہاتھ اٹھے کچھ نے واہ واہ کی اور کچھ پیشانیوں پہ سوالیہ لگا ہوا ہے. بِأَنَّ النُّورَ الْمَكْنُونَ مرضی کے عالم سے ترجمہ کرانا. چھپا ہوا نور یا وہ چھپا ہوا ہے اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا کون تو گانا مخفی ہوں میں گانا مخفی ہوں اور کہہ رہا ہے میرا وہ چھپا ہوا نور آج ظاہر ہو گیا ہے. حکیم صاحب میں تو کہہ بیٹھا ہوں اور 2 دفعہ کہہ بیٹھا ہوں لیکن کسی نے غور ہی نہیں کیا. اللہ کا چھپا ہوا نور ظاہر ہو گیا ہے محمد میں. بس بلکہ میں تھوڑی سی وسعت لے لوں وسیع کر لوں. اللہ کا چھپا ہوا نور ظاہر ہوا ہے 14 میں. یہ میں نے تمہیں پچھلے سال بھی بتایا تھا. 1 بھی وہی ہے 5 بھی وہی ہے 12 بھی وہی ہے 14 بھی وہی ہے. جو کہ اللہ نے حقیقت محمدیہ کو بنانے کے بعد الگ سے کوئی شے نہیں بنائی. میرا چیلنج ہے بحث کرا لو. یا اس کو تقسیم کیا کبھی 1 کا 2 کیا 2 کا 5 کیا 5 کا 12 بنایا 12 کا 14 کیا. تو اس لیے میں نے کہا 14 میں اس کا چھپا ہوا نور ظاہر ہو گیا. بس اس میں اور ان میں فرق ہی یہی ہے صاحبان والوں وہ اکیلا ہے. یہ 14 ہے. پچھلے مانے والوں بولے پڑھنے کی بات ہے 70 نہیں گزر رہے. ہاں ان میں چھپ کے ان میں چھپ کے چھانکتی ہے توحید. مجھے آتی ایسی ہی باتیں ہیں چٹخلے چٹخارے لطیفے مجھے آتے نہیں نہ میں نے پڑھنے ہیں. وہ ان میں چھپا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ہوں میں ایک مگر عاجز نہیں کہ ایک میں چھپوں. میں 14 میں چھپا ہوا ہوں. اب ایک جملہ ہے اگر کوئی خریدار ہے تو میرے بھائی یہ بازو کھول کے بیٹھو اس ذکر میں بازو کھول کے بیٹھا کرتے ہیں. میں ایک ہو کر 14 میں چھپا ہوا ہوں. اب کوئی شے کسی شے میں چھپی ہوئی ہو ایک صدف ہے اس میں موتی چھپا ہے. تم نے صدف کو پھینکا موتی بھی ساتھ گیا چونکہ وہ اس میں چھپا ہوا تھا نا. اب 14 میں
چھپا ہوا ہے اللہ. 14 میں سے کسی کو اگر تم نے نماز میں باہر کیا وہ اکیلا نہیں جائے گا, توحید میں باہر جائے گا. چھوڑنا دوں تمہارے نعرے کی تو یہی سوالش ہے. زمین کو خوشخبری دی گئی. اس سے بڑا بدبخت میری تحقیق میں کوئی نہیں جو خود کو شیعہ بھی کہتا ہے اور پھر یا علی نہیں کہتا. جو شیعہ نہیں اس کی پھر بھی بچت ہے. شیعہ ہونے کے بعد یا علی نہ کہنا. 100 میں سے 110 کا گھاٹا ہے اور جسے 110 کا گھاٹا پڑے وہ مارا گیا. جی میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا, میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے رکھنا. زمین کو بشارت دی اللہ نے کہ آج میرا نور مکنون ظاہر ہو گیا. اصبحت اصنام قریش و اصنام الدنیا کلها منکوسۃ مصفدۃ فیہا شیاطینہا. قریش کے سارے بت جس رات محمد دنیا میں آیا منہ کے بل گر پڑے. صرف قریش کے بت وَأَصْنَامُ الدُّنْيَا پوری دنیا میں جہاں جہاں بت تھے گرے کیسے؟ شاد بات چیتے رہو میرے بچے. منہ کے بل کیوں گر رہے ہیں؟ منہ کو عربی میں حمیدہ بھٹو کہتے ہیں وجہ, چونکہ وجہ اللہ کا وہ مالک آیا ہے. جی منہ کے بل گر پڑے ہیں. مصفدۃ فیہا شیاطینہا, ان بتوں میں شیطانوں کو جکڑ دیا گیا. نہیں شیطانوں کو حکیم صاحب کیوں جکڑ رہا ہے اللہ؟ وسوسہ نہ ڈالیں. لوگوں کے کانوں میں یہ سرگوشیاں نہ پھونکے جو آیا ہے ہمارے جیسا ہے. مجھے پتا نہیں میں خریداروں سے خطاب کر رہا ہوں یا سوچ کے بیماروں سے. جس رات تیرا رسول دنیا میں آیا اسی رات توحید نے فیصلہ کر دیا کہ جو اسے اپنا جیسے کہنے کی سرگوشی کرے اس کی شکل انسانی ہے, وہ انسان ہے نہیں. اللہ اکبر. بڑے صاحب جن کے چہرے ابھی تک کھلے کھلے نہیں, مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں, خدا کی قسم میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ جشن میں آئے ہیں یا اپنی فاتحہ دینے آئے ہیں. نہیں جو بس میں طرف میں نہیں بیٹھ سکتا بہتر ہے اٹھ جائے. ہاں ثواب کی بجائے عذاب کا حقدار نہ ہو. سر اٹھانا. سرکار عبد المطلب کی روایت ہے, کہتے ہیں جس رات میرا بیٹا محمد دنیا میں آیا کنت عند الکعبۃ, میں کعبے کے پاس بیٹھا تھا. استمع للکعبۃ بجوانبہ الاربع ساجدا الی مقام ابراہیم وقال اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ الان طہرنی ربی من انجاس المشرکین ورجسات الجاہلیت
کہتے اچانک کعبہ چاروں دیواروں سمیت سجدے میں گرا. کیوں؟ ہم نے جملہ سنا، بابا کی داد دی ہاتھ پہ مہربانی نوازے شکریہ ممنون، لیکن ذرا سوچو تو صحیح. استعمال الکعبہ تو بے جوان بہر اربع، چاروں دیواروں سمیت سجدہ کیا. کس طرف؟ ابھی گھڑی پہ دیکھ لو، 1 منٹ سے پہلے چہروں پہ شجرے لکھے نظر آئیں گے. لمبی میعاد کا وزن فرمادا نہیں دینے لگا، 1 منٹ کے اندر شجرے بول اٹھیں گے. ساجدن الی مقام ابراہیم، خدائی تو سجدہ کرتی ہے نا کعبے کو. آج کعبہ سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کیا مقام ابراہیم کی طرف. میں کہہ گیا پچھلے محلے والا تمہارے سر سے گزر گیا جب میں نے تحقیق شروع کی کہ مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیوں کیا. قرآن نے کہا چونکہ اللہ نے ابراہیم سے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، تو اپنے دور کے انسانوں کا امام ہے، تو جہاں امام کھڑا رہا کعبے نے اس جگہ کو سجدہ کیا. ابھی بات سمجھ نہیں آئی صحیح بات. جو جزوی امامت کا مالک ہے اسے کعبہ سجدہ کرے، جو عالمین کا امام ہے وہ تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جائے. جو فاقیہ تو کافی ہے، چھوڑ دوں. اچھا تم لوگ بھی سجدہ کرتے ہو چپ چاپ یا کچھ پڑھتے بھی ہو کیا؟ اللہ تمہارا بھلا کرے. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ یہ پڑھتے ہو نا؟ تو کعبے نے بھی چپ چاپ سجدہ نہیں کیا. سر اٹھانا. اب کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب؟ علی وہ جبر مشیت ہے، اسے لاکھ دامن چھڑاؤ، علی پھر سامنے آ جاتا ہے. چونکہ دو کا مقصود ہے علی. جلی کا اپنی جگہ، نبی کا اپنی جگہ. چونکہ کائنات میں علی سے بڑے 2 ہیں، ایک کبریا ایک مصطفیٰ. دونوں بڑے نوازتے رہتے ہیں اسے اپنے مقام پر. دونوں سے اس کا گہرا ربط ہے اور دونوں میں کھینچا تانی بھی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے. اور یہ علی کی ذات کا جادو ہے. حالانکہ 1 سے 2 پیار کرنے والے ہوں تو ایک دوسرے کے رقیب ہوتے ہیں. اللہ بھی علی سے پیار کرتا ہے، محمد بھی علی سے پیار کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے محمد میرا محبوب ہے. میں کہہ گیا تیرے سر سے گزر گیا. میری علی سے محبت کرنا اللہ کے محبوب ہونا ہے. اب میری طرف دیکھنا، کہہ رہا ہے کعبہ سجدے پہ. ہاں یہ بھی بتاتا چلو، چاروں دیواریں کیوں گری سجدے پہ؟ کیا ایک دیوار کافی نہیں تھی؟ دیکھو دل میں یاد ہی دل میں نہیں کہہ دو ہدایت کا در کھل جائے گا. میرے بولنے سے پہلے بات دماغ میں آ جائے گی، سمجھ جاؤ گے. ایک دیوار سجدہ کرتے تو کعبے نے کیا تھا نا، یہ چاروں دیواریں سجدے میں کیوں گری؟ اب دیکھیں کعبہ ہے وسط زمین، بالکل زمین کا سیکٹر ہے. بے شک ناپ لو
چاروں طرف زمین کا فاصلہ ایک ہے. جو کعبے کے اس طرف رہتے ہیں وہ ادھر منہ کرتے ہیں. جو کعبے کے پرلی طرف رہتے ہیں وہ ادھر منہ کرتے ہیں. جو اس طرف رہتے ہیں وہ اس طرف منہ کرتے ہیں. جو اس طرف رہتے ہیں وہ اس طرف منہ کرتے ہیں. چونکہ کائنات سجدہ کرتی ہے کعبے کو. جی محمد مصطفیٰ کی آمد پہ چاروں دیواروں سمیت سجدہ کیا کعبے نے، تاکہ ہم جیسے بے علم سمجھ لیں کہ دنیا والوں دیکھو، آدم کو سجدہ ایک لمحے کا ہوا تھا اور ایک قسم کی مخلوق نے کیا تھا، ایک لمحہ. اور میں مسجود ہوں قیامت تک، یہ کعبے کا اعلان ہے. خدائی میرا سجدہ کرے، میں محمد مصطفیٰ کا سجدہ کروں. اور اب ذرا جاگنا، پڑھ کیا رہا ہے کعبہ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ. اکبر ہے وہ اللہ، اکبر ہے وہ اللہ جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے. کعبہ تیرے میرے رب کا تو حوالہ ہی نہیں دے رہا، جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے. اور اب تمہاری سماج کا امتحان ہے. رعایتی نمبر نہیں دوں گا کہ 8 لوں گا جو پاس نہ ہوا. کہتے ہیں الان طہرنی ربی من انجاس المشرکین. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا رب مجھے مشرکوں کی نجاست سے پاک کر دے گا. آپ نے داد دی اس کا شکریہ، لیکن ذرا دعوت فکر ہے میری انگلی پکڑنا. الان طہرنی ربی، اب طاہر کیا میرے رب نے مجھے. کیا اسی رات بت توڑے گئے تھے؟ اب جو سوچ کی وادی میں بھٹک رہے ہیں وزن پر، اس کا کیا بگاڑ ہے؟ یا اس سے اگلے دن توڑے گئے تھے؟ کب توڑے؟ بت تو بڑے عرصے بعد ٹوٹے. توڑے کس نے؟ اللہ اکبر. جس کے بت ٹوٹنے میں برسوں پڑے ہیں، وہ تو اللہ کا شکر کر رہا ہے کہ اب میں شرک کی نجاست سے پاک ہو گیا، اور تجھے علی نے باطل کی نجاست سے پاک کیا. اس کے آنے سے تیری نماز باطل. تھکے ہو یا تازہ بیٹھے ہو؟ شاہ رخ خان جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی روایت ہے. روایت بڑی لمبی ہے، میں ساری لیے اس میں چھوٹا سا ٹکڑا سنانے لگا ہوں. بی بی نے آ کر جناب عبد المطلب سے کہا، اور دوسرے تیرے مولا علی کی اماں سے کہا، فاطمہ بنت اسد سے، کہ جب یہ آیا ہے نا تیرا بھتیجا، بڑی عجیب باتیں ہوئی. کیا ہوا؟ ایک تو اتنا نور پھیلا کہ شام و بصرہ کی گلیوں میں بندھے ہوئے اونٹوں کی گھنٹیاں بھی میں نے اس نور کی روشنی میں دیکھی. بت ٹھک 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 سر کے بل گرنے لگے. شارق شانہ دخل علیہ ثلاثۃ رجال کأن الشمس تطلع من وجوہہم وفی ید ثانی تشت من زمرد اخضر فیہا جانب الاربع علیہا در ابیض. قال قائل فاقبض علیہا یا حبیب اللہ فقبض من بسطہ. قال قائل قبض علی الکعبۃ. بی بی کہتے ہیں 3 نورانی پیکر داخل ہوئے. مجھے لگتا تھا کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا، ان کے چہروں سے نکلتا ہے. کان
الشمس تطلع من وجوہہم، گویا سورج ان کے چہروں سے طلوع کر رہا تھا، اتنے نورانی تھے. کتنے تھے؟ جیو جو نہیں بولے ہو تکلیف ہے کوئی؟ اچھا. فی ید ثانی تشت، جو ان میں کا دوسرا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا، من زمرد الاخضر، سبز زمرد کا. فی جوان الاربع، اس کے 4 کونے تھے. وفی در ابیض، اور اس میں سفید مروارید جڑے ہوئے تھے. اس نے میرے بیٹے محمد کے سامنے کیا تشت اور کہنے لگا فقبض علیہا یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب اسے قبضے میں کر لو. وقبضا فی وسطہا، میرے بیٹے نے اس تشت کے وسط میں درمیان میں ہاتھ ڈالا. اوپر سے آواز آئی قبض علی الکعبۃ، آج محمد کعبے پہ قابض ہو گیا. سوچتے رہو، اور صرف یہاں تک نہیں، میں چلا جاؤں گا، سوچتے رہنا. کل رات پھر قصر بدور میں جشن پڑھنا ہے، وہاں جواب میں تمہارے چہروں سے خود پڑھ لوں گا. قبض علی الکعبۃ، کعبے پہ قابض ہے تیرا رسول. اسی لیے تو چلتے وقت یہ جو حدیث ثقلین سناتے ہیں نا حکیم صاحب، یہ ادھوری سناتے ہیں. 2 چیزیں بتاتے ہیں، تیسری کا نام نہیں لیتے. فرمایا تھا انی تارک فیکم حرمات ثلاث، محمد مصطفیٰ نے آخری وقت میں کہا تم میں 3 حرم، 3 حرمتیں، اللہ کی 3 حرمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. القرآن والکعبۃ وعطرتی، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں ترکے میں، ایک کعبہ چھوڑ رہا ہوں ترکے میں، ایک اپنی عطرت چھوڑ رہا ہوں ترکے میں. اب کعبہ ہے رسول کا ترکہ، نہیں یا تو یہ عقیدہ رکھ معاذ اللہ کے رسول بے اولاد تھے. جو ہو گئے ہو بے اولاد تھے تو پھر بولو تھی اولاد. کون؟ بطول. جو کسی کا ترکہ ہو وارث اولاد ہوتی ہے. جی سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھ ڈالنا. کعبہ ہے رسول کا ترکہ، بطول ہے محمد کی وارث. تو پھر کعبہ میراث ہوا، بطول وارث ہوئی. علی آیا کعبے میں، یہ محمد کے ترکے کی تہائی محمد کے داماد کی پہلی سلامی تھی. کوشش کیا کرو کہ مجمع کی فرنٹ لائن میں علم دوست لوگ بٹھایا کرو جو علمی جواہر خرید سکیں. ہاں پھر باقیوں کو پیچھے جگہ دیا کرو. میری نظر میں آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. کعبہ میراث، بطول وارث. کسی وارث کی میراث کو کام میں لانا ہو نا، وارث کی اجازت ضروری ہے. جتنے نمازی بیٹھے ہو ذرا سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھ رکھو. نماز پڑھنے سے پہلے بطول سے اجازت لیتے ہو کہ بی بی کعبہ تیرے بابا کا ترکہ ہے، تو اپنے بابا کی وارث سے اجازت ہے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لوں؟ پچھلے محلے والوں تم نے پوچھا یا نہیں؟ میں نے پوچھا تھا. بی بی نے کہا ہاں پڑھ لو مگر قیمت دے کر. بی بی کیا قیمت ہے؟ کہا میں کعبے کی وارث ہوں، علی میرا وارث ہے. پچھلے محلے والوں
بس دو باتیں ہیں، ایک میرے شوہر کا انکار نہ کرنا، دوسرے میرے شوہر سے بغض نہ رکھنا۔ بس پیغام میں نے دے دیا، آگے تیری مرضی۔ ہاں سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ اب ایک آیت پڑھ رہا ہوں، میرا علم ہے تھوڑا، تم سارے مل کے میری مدد کرنا، مجھے سمجھانا اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ میں بھئی اپنی ناسمجھی کا منبر پہ اعتراف کر رہا ہوں، میرا علم محدود، میرا شعور تک، میرا ادراک ناقص۔ سر اٹھانا، مدد کرو گے یا نہیں؟ لیکن یہ بھی وعدہ ہے، تم میری اتنی سی مدد کرو گے، میں تمہاری اتنی سی کروں گا۔ ممبر پہ وعدہ ہے۔ سر اٹھانا، اللہ کہتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ پہ ایمان لانا، اس کے رسول پہ ایمان لانا، اس نور پہ ایمان لانا جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ سر سے گزر گئی، جو کھڑے ہوئے دروازوں میں باہر والوں، تمہیں بھی دعوت فکر ہے، اس نور پہ بھی ایمان لانا جو اس کے ساتھ نازل ہوا۔ اچھا بعض لوگ ہمیں سب جلدی بڑھو صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ثابت ہو جاتا ہے میرے بڑے بھی مانیں، اور اگر نہیں ہوتا تو تیرے اچھوں سے بھی منواؤں گا۔ سارے اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، کیا قرآن محمد کے ساتھ اترا تھا؟ میں نے سورہ انبیاء پڑھی، آیت پڑھوں گا، جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے، جو سو رہا ہے اپنے نصیب کی طرح وہ تنہائی میں مقدر کا ماتم کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل بھی حق کے ساتھ کیا اور وہ خود بھی حق کے ساتھ اترا۔ وہ بالحق انزلناہ، حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا، وہ بالحق نزل، وہ خود بھی حق کے ساتھ اترا۔ یعنی اللہ بھی چاہتا ہے قرآن حق کے ساتھ اترے، قرآن بھی چاہتا ہے میں حق کے ساتھ رہوں۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو خوشخبری دے دو۔ اب بتاؤ یہ کون سا حق ہے جس کے ساتھ قرآن اترا؟ وہ کون سا حق ہے جس کے ساتھ اللہ نے قرآن اتارا؟ کھلی چھوٹ ہے، تلاش کرو، لے آؤ۔ وقت تیری مرضی کا، قیامت تک کا دے دو کافی ہے، آگے ہے ہی نہیں ورنہ دیتا، آگے تو پھر قیامت ہے بھائی۔ جب قیامت تک مہلت ہے، ڈھونڈ وہ حق جس کے ساتھ قرآن اترا ہو، لیکن ڈھونڈ کے لانے سے پہلے ثبوت لانا ہوگا۔ جس کو بھی حق بنا کے پیش کرو گے میں پوچھوں گا تجھے حق بنا کے لائے ہیں، تو قرآن کے ساتھ اترا تھا، قرآن تیرے ساتھ آیا تھا، کیا تو نے دنیا میں آتے ہی قرآن پڑھا تھا؟ جواب ہاں میں ملا، تیرا تلاش کیا ہوا مان لوں گا، اور نہ لا سکو تو پھر ایک میرے پاس سے پھر وہ مان لو کہ قرآن کے ابھی نازل ہونے میں 10 سال پڑے تھے،
اس نے محمد کے ہاتھوں پہ سارا پڑھ دیا. اللہ اکبر. تو اب ثابت ہو گیا نا, جب تک کوئی دوسرا نہیں ملتا جس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہو. میں نے تو وہ دکھایا جس نے نازل ہونے سے بھی پہلے پڑھا. تو نازل ہونے کے بعد والا لے آ. تیری میری دشمنی تھوڑی ہے, بھائی ہو میرے, لے آؤ, مان لوں گا نازل ہونے کے بعد کسی نے پڑھا ہو. اور اگر نہیں تو پھر ماننا پڑے گا وہ حق علی ہے جس کے ساتھ قرآن اترا. بٹو اپنے مجمع سے پوچھ لو, تھک گئے ہیں تو میں یہی سمیٹوں. جو بولے ہو تم نہیں تھکے ہو. جو چپ ہیں وہ تو باقی تھک گئے ہیں نا. اچھا چلو, جس کا نصیب ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے گا. وہ حق علی ہے جس کے ساتھ قرآن اترا. وہ حق علی ہے جس کے ساتھ اللہ نے قرآن اتارا. بچوں ایک چھوٹا سا مسئلہ بتاؤ مجھے, کیا یہ ہو سکتا ہے میں کسی دن عالم ہوں اور کسی دن جاہل ہو جاؤں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک گھنٹہ عالم ایک گھنٹہ جاہل نہیں. اگر عالم ہوں تو ہر وقت, جاہل ہوں تو ہر وقت. اب میں تجھے جانے تو نہیں دوں گا, کل آنا نہ آنا تیری مرضی, آج میری مرضی سے جاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن حق کے ساتھ اتارا, وہ حق ثابت ہوا علی. تو پھر شیعہ ہو کے جرم کیوں کر رہا ہے؟ یا آج کے بعد علی کو حق نہ کہنا یا نماز میں فرق نہ کہنا. تیرا رسول سلمان سے کہہ رہا ہے. یہ بھی تو حکیم صاحب ثابت کرنا ہے نا کہ قرآن تو رسول کے ساتھ نہیں اترا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس نور پہ بھی ایمان لاؤ جو رسول کے ساتھ اترا. اگر ثبوت ہے تو میں اور بات کر لیتا ہوں. بولو ماشاء اللہ نہیں, صاف بتاؤ. میں نے بتانا ہے یہ جانتے ہو. اگر ثبوت تمہارے پاس ہے تو پھر نہیں, وقت کیوں ضائع کرو, پھر کوئی اور بات کرتا ہوں. اور اگر نہیں تو میں بتاتا ہوں. رسول سلمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ازل سے بھی پہلے تھے, آدم سے لے کر سلب عبد المطلب تک ہم ساتھ تھے. عبد المطلب کی سلب میں سے ہم آدھا آدھا ہو گئے. صرت فی سلب عبداللہ وصار علی فی سلب ابی طالب. میں چلا گیا عبداللہ کی سلب میں, علی چلا گیا ابو طالب کی سلب میں. اب زمین پہ اکٹھے نازل ہو رہے ہیں. عبد المطلب کی سلب تک صاحبان والا اکٹھے رہے. پھر کہا میں سلب عبداللہ میں, علی سلب ابو طالب میں. فرمایا ہمارے بڑے جب دیوار کعبہ کے سائے میں مسندیں لگا کے بیٹھتے تھے, وہ آپس میں باتیں کرتے تھے. وَنَاجَا نُورُنَا مِن سُلْبِ آبَائِنَا. علی اپنے بابا کی سلب میں تھا, میں اپنے بابا کی سلب میں تھا. ہمارے چچا ہمارا باپ آپس میں باتیں کرتے تھے. میرا اور علی کا نور اپنے اپنے باپ کی سلب سے آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے.
ارادے جدھر جب تمہارا دل چاہے. ہاں جس کے حصے میں ہدایت آنی تھی، جس نے جو لینا تھا وہ لے چکا ہے. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. جناب فاطمہ بنت اسد کو چند لمحے میں نے پھر بتایا. جناب آمنہ سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ میرا بچہ جب آیا یہ ہوا. آگیا دن میں اب بی بی جلدی تیز قدمی سے سید الفتحہ کے پاس آئی، سرکار ابو طالب کے پاس. اللہ اکبر. یہ پہلے بھی میں تقریباً ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ میں پڑھتا اس کے لیے ہوں جو 14 کو مانتا ہے، سوچتا نہیں. سوچا تو اس چیز کو جائے جو سوچ میں سما سکے. یہ سوچ سے پہلے کے ہیں، اس لیے سوچ میں نہیں آتے. بڑے بھائی میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. بی بی جلدی گئی. سرکار مبارک ہو، بھتیجا تیرا آیا ہے دنیا میں، اور دنیا کیا کائنات کو تنگ کر کے آیا ہے. اللہ اکبر. کیا ہوا میرا فاطمہ؟ بی بی نے بتایا یہ کرامتیں ہوئی، یہ معجزے ہوئے، یہ فطرت کے آئین بدلے. اب جو کچھ سرکار ابو طالب کہہ رہے ہیں بنت اسد سے، وہ ہر حالات بچے ہاتھ کھول کے، ہاتھ بازو کھول کے. ہاں سمجھا کے تھکے ہوں کہ بیٹھک میں بیٹھنے اور مجلس میں بیٹھنے کے آداب مختلف ہوتے ہیں. ہاں روحانی نماز پڑھی جاتی ہے، روحانیت کے ساتھ تشہد میں بیٹھا کرو. میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. ابو طالب سب کے چپ ہو گئے. اگر کوئی مقصر شیعہ بیٹھا ہے تو اس پہ بھی حجت تمام کر دوں. یہ جو جملے کہنے لگا ہوں یہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں بھی لکھے ہیں، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جو شیعہ کہلاتا ہے چاہے مقصر بھی ہو. سر اٹھانا. ابو طالب کہتے ہیں کیا سنا رہی ہو بنت اسد مجھے؟ اس پیری لی سبتا انا آتی کے بے مثل ہی الا نبوتا. فرمایا 30 سال صبر کرو. اس پیری لی سبتا 30 سال صبر کرو. انا آتی کے بے مثل ہی الا نبوتا. میں تجھے وہ بیٹا دوں گا، میں تجھے وہ بیٹا دوں گا جو نبوت کو چھوڑ کے محمد جیسا ہوگا. نہیں میں کہہ گیا، اور کچھ لوگوں سے کہ سر سے میری بات گزر گئی. ابو طالب کہہ رہے ہیں انا آتی کے، میں دوں گا. جی سوچ والی جماعت یا منہ پھیر لے یا بے شک اٹھ جائے. ماننے والے جوتوں سمیت میری جھولی میں بیٹھ جائیں. ابو طالب کہہ رہے ہیں انا آتی کے بے مثل ہی، اس کی مثل بیٹا دوں گا. الا نبوتا، نبوت کو چھوڑ کے محمد کی مثل ہوگا، محمد جیسا ہوگا. نہ اپنی مرضی کرنی ہے یا کسی 2-4 حرف پڑھے ہوئے کے پیچھے لگنا ہے تو پھر مذہب چھوڑ دو. شیعہ رہنا ہے تو مذہب مولا کی مرضی کا، مولوی کی مرضی کا نہیں. ابو طالب علی جیسے بیٹے دے سکتا ہے، شرک نہیں ہوتا. علی تو جیسے بیٹے بھی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں یعنی زمین پہ ساتھ اترے تھے، ظاہر الگ الگ ہوئے. میں کہہ گیا شاید تمہارے سنوں سے گزر گیا.
میں نے کہا زمین پہ اکٹھے اترے، ظاہر الگ ہوئے. میں یہاں آیا، اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ کچھ آنے والے بھی آئے ہیں. کیا وہ تمہارے سامنے ہیں؟ آئے میرے ساتھ ہیں، سامنے میں ہوں. لیکن ان کا آنا بھی مسلم ہے کہ وہ میرے ساتھ آئے ہیں. تو یہی تو تمہیں صحیح بات والا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. زمین پہ ساتھ آئے. علی چونکہ وحدت کا پردہ ہے، پردے پردے میں اشارے چھوڑتا ہے، اپنی موجودگی کے ثبوت چھوڑتا ہے. ایک وقت یاد دلاؤں، نہیں تو نہ سن جبران سنانے کی عادت نہیں مجھے. میرے تو گریبان میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ کچھ نکال سینے سے. ہاں جبران نہیں سناتا، کیونکہ گاہک کی منت وہ دکاندار کرتا ہے جو کھوٹا بیچے. الحمدللہ خراب بیچتا ہوں، اپنا بیچتا ہوں، شاہ نجف کی خیرات بیچتا ہوں. اس لیے سننے والوں کے ماتھے کا بل مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. سر اٹھاؤ، وقت یاد دلاتا ہوں اور میرا بیان سمجھ گیا. جاؤ اپنے اپنے گھروں کو. ابھی تیرے نبی کا نور دنیا میں ظاہر نہیں ہوا تھا. نجومیوں نے، جوتشیوں نے، کاہنوں نے حساب جوڑے کہ ان قریب وہ آنے والا ہے جس کا دین ہر دین پہ غالب آ جائے گا، جو شرک کو، کفر کو، باطل کو مٹا دے گا. بت نہیں رہیں گے. سانسیں اٹک گئی ہیں. کون؟ پھر حساب کیے کس شہر میں آئے گا؟ جواب ملا مکے میں. کس قبیلے میں آئے گا؟ جواب ملا بنی ہاشم میں. ہاں چونکہ نجوم اور جوتش کا بڑا دورہ تھا. کس بیوی کے صدف عصمت میں؟ جواب ملا آمنہ بنت وہب. یمن میں ملکہ بھی تھی، کاہنہ بھی تھی، نام ہے زرقا. کیا؟ زرقا. اس نے ایک عورت بلائی، کنیز تھی اس کی، تکنا نام ہے اس کا، تے کاف لمبے والا نون الف، تکنا. تکنا میرا ایک کام کر، تجھے وہ انعام دوں گی تیری نسل قیامت تک کھائیں گی. کیا؟ یہ زہر آلود خنجر رکھ، مکے جا، کسی طریقے قصر شیبت الحمد میں نوکری تلاش کر. کبھی تو تنہائی میں تجھے وقت ملے گا. بس جس صدف میں محمد کے نور نے اترنا ہے اسے یہ زہر آلود خنجر مار دے. جب صدف ہی نہیں رہے گا موتی کہاں سے آئے گا؟ میرے خیال ہے تمہارے فیوز ہو گئے ہیں اور سر ختم. باقی کا میرے گھر پھر نہ سمجھ دوں. چل پڑی، مختصر کر رہا ہوں. مکے پہنچی، جو کہ سنا ہوا تھا دکنا نے کہ کریم بڑے ہیں بنی ہاشم. ہاں چونکہ عورت تھی، جناب آمنہ کی خدمت میں روتی پیٹتی آئی. غریب ہوں، مسافر ہوں، ملکوں سے دھکے کھا کے آ رہی ہوں، کہیں کوئی نوکری نہیں دے رہا. بیوی نے کہا میری مشادگی کی نوکری کرے گی؟ یعنی مجھے کنگھی کیا کر. ہاں تنخواہ اتنی، تیری سوچ سے زیادہ. اندھا کیا چاہے؟ دو آنکھیں. اب جس کو مارنی آئی ہے اسی کی کنگھی چوٹی پہ نوکری مل گئی. ہاں اب تجھے یہ سنایا جاتا ہے کچھ نہیں تھا ان کے گھر میں فاقوں کے سوا. ہاں بی بی کو جب کنگھی کی جاتی تھی، مینڈی سمجھتے ہو نا، گیسوں کے بل جو ہوتے ہیں، وہ
میٹھیاں بنائی جاتی تھی درجنوں، اور ایک ایک میں اتنے موتی پروئے جاتے تھے کہ ایک ایک موتی کی قیمت کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی. یہ غریب کا گھر ہے. اللہ اکبر. ہاں روزانہ کوئی شادی کرتی ہے، بی بی کی کنگھی چوٹی کرتی ہے. ایک دن ایسا اتفاق تھا صاحبان والوں، گھر میں کوئی نہیں تھا. تکنا نے دیکھا، بس میرا دیکھنا تیری سوچ سے پہلے میں دعا مانگنے لگا ہوں کہ گھر میں نہ بندہ نہ بندے کی ذات. اس ملونہ نے اپنے دل میں سوچا اس سے بہتر موقع کوئی نہیں. اب کنگھی کرنے والے نوکرانی تھی، پیچھے کھڑی تھی، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں، نہ حس نہ حسیس نہ آہٹ نہ سرسراہٹ. اس نے گریبان سے خنجر نکالا. اب تو میرا حکیم صاحب حق ہے کہ آخری لمحوں میں چہرے پڑھ دوں اور پھر شجرے اناؤنس بھی کر دوں کہ میرے سامنے کون کیا ہے. گریبان سے خنجر نکالا، قبضہ خنجر پہ ہاتھ رکھا. اس نے ہوا میں خنجر اٹھایا مارنے کے لیے. خارجت من الجدار ید فیہا صوت. اچانک گھر کی دیوار پھٹی، ایک ہاتھ نکلا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ کچھ پہچانا؟ اور کوئی نشانی یاد نہ بھی آئے شیعوں کو؟ پھٹی ہوئی دیوار ہی یاد کر لو. کس کی عادت ہے دیواریں پھاڑنا؟ دیوار پھٹی، ہاتھ باہر آیا، سر اٹھانا، آخری میرا پیغام لے کر جانا یہاں سے. ہاتھ نکلا خالی، فیہا صوت. اس ہاتھ میں کوڑا ہے، تازیانہ ہے. ضربالا یدہا، تکنا کے ہاتھ پہ کوڑا پڑا، تازیانہ کی ضرب لگی اور ایک آواز آئی. سنا دو حلال زادوں کو آواز کیا آئی؟ ایتھا الملعونہ اردت سوّل الذی وسیعہ اقرب منک من عرقک. او ملعونہ عورت، اس کو مارنا چاہ رہی ہے جس کا وسیع تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے. اب قرآن پڑھنا. قرآن نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتا ہے ہم، میں نے کہا ہم، نحن ہم شہرنگ سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں. یہ ہم کے حصہ دار تو تلاش کر کون ہے؟ ویسے بھی دیکھو، یہ علماء کلام کا، علم کلام کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. کل صفت تقتضی مظہر. اللہ کی ہر صفت مظہر چاہتی ہے. اللہ کا نام ہے القابل، اسرائیل مظہر ہوا. اللہ کا نام ہے الباسط، میکائیل مظہر ہوا. اللہ کا نام ہے المحیی، میکائیل مظہر ہوا. یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ ہم
شہرگ سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں. تو مظہر تلاش کر. کون ہوگا؟ بس اشارہ دے کے میں ممبر کی سیڑھی سے اترنے لگا ہوں. اب دیکھیں، ایک بندہ ایسا ہو جس میں علم میرے جتنا ہو، خطابت میرے جیسی ہو، دلائل میرے برابر ہو، قد میرے جتنا، قامت میرے جتنی، صورت میرے والی، سیرت میرے والی، تو پھر تم کہہ سکتے ہو نا یہ دوسرا غضنفر ہے. یار پتہ نہیں میں جنگل میں کتاب کر رہا ہوں یا بات کہو گے نا، حالانکہ میں غضنفر ہوں، اسے بھی غضنفر کہہ دو گے. آخر اس کو کچھ تو نظر آیا جس نے ازل سے کہہ دیا عرش پہ میں علی ہوں، میرے بندوں میں تو علی ہے. اور اس کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا اور ہم گناہگاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے. زندگی رہی تو کل رات پھر آپ سے باتیں ہوں گی. ویسے تو ایسے موقعوں پہ میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ دعاؤں کی حاجت ہونی تمہیں نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے گھر کی دوہری دوہری خوشی ہے. کسی عاجز کے گھر کی خوشی نہیں، اللہ کل شیء قدیر کے گھر کی خوشی ہے. ایسے موقعوں پہ بہت سجدہ کر کے اللہ سے اتنا کہا کرو تو اپنے محبوب کی آمد پہ جتنا خوش ہے اور اس خوشی میں جو عطا کر سکتا ہے میری جھولی میں ڈال دے. میں بس رسم نبھا رہا ہوں کہ اگر آپ میں کوئی بھی اولاد ہے تو اس ذکر کا صدقہ اسے اولاد نرین عطا ہو. جو مقروض اور تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور ہو. جو بیمار ہے اسے شفاء کاملہ عطا ہو. جو مومن قید ہے رہائی نصیب ہو. جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہے غایت المرام تک پہنچیں. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى